معروف صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ ایک جانب خیبر پختونخوا خصوصاً سوات میں طالبان جنگجوؤں کی واپسی کے بعد بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے خلاف عوامی احتجاج ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب عمران خان کی صوبائی حکومت اس کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر خان صاحب کے جلسوں اور اسلام آباد لانگ مارچ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ امن کے حالات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ محمود خان خود طالبان کی واپسی کے باعث اپنے آبائی حلقے مٹا نہیں جا سکتے، لیکن موصوف اپنا سرکاری ہیلی کاپٹر تانگے کی طرح خان صاحب کے جلسوں کے لیے استعمال کرنے میں مگن ہیں۔ سوات کے عوام پچھلے 2 ماہ سے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور طالبان کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، لیکن اس دوران وزیر اعلیٰ ایک بار بھی اس ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر اپنے حلقے سوات نہیں گئے، جہاں گزشتہ دنوں کچھ فوجی اور پولیس اہلکاروں کو اغوا کے بعد مذاکرات کے ذریعے زخمی حالت میں رہا کروایا گیا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی بتاتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو دوبارہ عروج کیسے حاصل ہوا اور اس کے جنگجو سوات میں بافت کیسے آئے۔ صافی کے بقول پہلی وجہ یہ ہے کہ جب افغانستان میں ان کے بڑے یعنی افغان طالبان نیٹو فورسز کو شکست دے کر فاتح بنے تو پاکستانی طالبان کا مورال بھی بلند ہوا اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم اگر امریکی افواج کو شکست دے سکتے ہیں تو پاکستانی فوج سے لڑنا کون سی بڑی بات ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے 5,000 لوگ پہلے سے افغانستان میں موجود تھے، اسی طرح 4-5 ہزار افغان حکومت کی جیلوں میں تھے، لہٰذا جب طالبان نے جیلیں توڑوا دیں تو ان سے کم و بیش اتنی ہی تعداد میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی رہا ہوئے، جن میں مولوی فقیر محمد جیسے اہم جنگجو بھی شامل تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سلیپر سیلز کی صورت میں گروپوں کی شکل میں ٹی ٹی پی کے جو لوگ خاموش بیٹھے تھے وہ بھی افغانستان جا کر طالبان سے جا ملے۔ اس کے علاوہ مذہبی رجحان رکھنے والے ہزاروں مزید نوجوان بھی وہاں چلے گئے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی کئی دھڑوں میں بڑھ چکی تھی، لیکن مفتی نور ولی کی قیادت میں وہ اکٹھی ہو گئی۔ ایک مفتی اور پڑھا لکھا شخص ہونے کے ناطے ٹی ٹی پی کے امیر مفتی نور ولی میں قیادت کی صلاحیت زیادہ ہے، جبکہ محسود ہونے کی وجہ سے افغان طالبان سے بھی ان کی بہت قربت ہے۔ پانچویں یہ کہ پہلے ٹی ٹی پی کے لوگ ڈرون حملوں کی وجہ سے افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے بیٹھے تھے، کیونکہ مولوی نیک محمد، بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، قاری حسین، مولانا فضل اللہ اور دیگر کئی اہم طالبان کمانڈر امریکی ڈرون ہی نے نہیں مارے تھے۔ ڈرون حملوں کی وجہ سے ان کا آپس میں مل بیٹھنا اور رابطہ کرنا مشکل تھا، لیکن امریکی افواج کے نکلنے کے بعد ڈرون حملوں کا خطرہ ٹل گیا اور طالبان افغانستان کے شہروں میں آ کر آزادانہ اجلاس منعقد کرنے لگے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہاں کا مال غنیمت افغان طالبان نے انہیں دے دیا۔ یوں نیٹو کے چھوڑے ہوئے جدید ترین ہتھیار بھی ان کے ہاتھ آ گئے، جبکہ مالی وسائل بھی بہت بڑھ گئے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سوات، وزیرستان اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں کیسے واپس آئی اور پھر معاملات بگڑے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جیسے طالب علم التجائیں کرتے رہے کہ اب چونکہ افغان طالبان ایک تنظیم نہیں بلکہ حکومت بن گئے ہیں اور چونکہ ٹی ٹی پی ان کے تابع ہیں، اس لیے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی بات ہو وہ افغان امارات اسلامی کے ذریعے کی جائے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق کا بھی یہی موقف تھا، اس لیے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے کسی عمل میں نظر نہ آئے، لیکن ایسا کرنے کے بجائے تب کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے لاڈلے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو براہ راست ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی اجازت دے دی، لیکن ان کی طرف سے افغان طالبان سے کہا گیا کہ وہ ٹی ٹی پی کو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بٹھائیں۔ چنانچہ عمران حکومت میں ٹی ٹی پی کی قیادت اور پاکستانی حکام آمنے سامنے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ان مذاکرات میں ایک ماہ کی جنگ بندی اس شرط کے ساتھ طے پائی کہ جواب میں پاکستان ان کے 110 افراد رہا کرے گا، جن میں سوات کے مسلم خان اور محمود خان وغیرہ جیسے اہم لوگ بھی شامل تھے۔ مہینہ پورا ہوا لیکن ان لوگوں کی رہائی کا وعدہ پورا نہ کیا جا سکا۔ چنانچہ ٹی ٹی پی نے مذاکرات منقطع کر دیے اور افغان طالبان بھی شکوہ کرنے لگے کہ آپ لوگوں نے ٹی ٹی پی سے تو جنگ بندی کروا لی لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لہٰذا دوبارہ مذاکرات کے آغاز کے لیے ٹی ٹی پی کے 100 کے قریب جنگجو پی ٹی آئی حکومت نے رہا کیے۔ پھر جب حکومت تبدیل ہوئی تو اس معاملے کو وفاقی حکومت کے سپرد کرنے کے بجائے مذاکرات کور کمانڈر پشاور یعنی فیض حمید ہی کرتے رہے۔ ٹی ٹی پی مذاکرات کے لیے پختونخوا سے سرکاری ٹیم وزیر اعلیٰ محمود خان کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف کی قیادت میں جاتی رہی، لیکن نہ جنگ بندی ہوئی نہ مسئلہ حل ہوا۔ لیکن اس دوران سینکڑوں طالبان جنگجو پاکستان کے مختلف
मुख्तलिफ इलाकों में वापस आना शुरू हो गए और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां शुरू कर दी। जब इन तालिबान दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश की गई तो टीटीपी की क़यादत ने यह केस बनाया कि हमें वापस बुलाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि हम मामला तय करके आए थे। दूसरी जानिब हुकूमत और फौज कहती है कि एक तो इनका तालिबान से कोई माहिदा नहीं हुआ, दूसरा जो लोग आए हैं वो टीटीपी के नहीं बल्कि हिजरत करने वाले खानदान हैं, जिनकी आड़ में टीटीपी वाले भी आ गए, जबकि इन्हें पुरअमन रहने की शर्त पर वापसी की इजाजत दी गई थी। सलीम साफी कहते हैं कि इस सूरत हाल में अब ना तो दोनों फरीकैन में जंग बंदी है और ना ही एलानिया मुज़ाकरात हो रहे हैं। चुनाचे सवात में एक बार फिर टीटीपी ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब देना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ चूंकि सवात के लोगों ने तालिबान रहनुमाओं के साथ पीटीआई की सूबाई हुकूमत के जिरगों की शुरका की काबिल के होटलों में सेल्फियां और तस्वीर देख रखी थी, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस सवात का आम आदमी ये साजिशी थ्योरी पेश कर रहा है कि इन लोगों को हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर वापस बुलाया है। इसलिए अब सवात के अवाम सड़कों पर हैं और तालिबान की वापसी के खिलाफ बड़े बड़े मुजाहिरे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब सिक्योरिटी फोर्सेस टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे और जवाब में फौज की तरफ से टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। सलीम साफी कहते हैं कि तुरफ़े तमाशा ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मामले से यकसर ला ताल्लुक हैं, जबकि दूसरी तरफ अब पीटीआई के रहनुमा अंदरूनी सियासत की वजह से फौज पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इसने जानबूझकर तालिबान को वापस बुलाया। पीटीआई फौज और एजेंसियों के खिलाफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा साजिशी थ्योरियां अवाम के जहनों में बिठा रही है। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि इलाके में सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि दाइश भी सरगर्म अमल है, जबकि इससे ज्यादा अफसोसनाक अमर यह है कि सवात और वजीरिस्तान के हालात की फिक्र न करने की बजाय पख्तूनख्वा हुकूमत के हुकाम इमरान के जलसों या फिर इस्लामाबाद मार्च की तैयारियों में लगे हुए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।